پیغمبر علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی صداقت کا، امانت کا، اعلیٰ کردار کا، اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھی، اور نبوت کے بعد تو اللہ نے آپ کے اخلاق کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او لوگوں تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعلیٰ نمونہ موجود ہے۔ تو آپ کے آنے کا مقصد لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کو بطور ماڈل کے پیش کرنا ہے، بطور نمونہ کے پیش کرنا ہے۔ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد انسان کو انسان بنانا تھا، آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد انسانیت کو اس کا مرتبہ ادا کرنا تھا، آپ کے دنیا کے آنے کا مقصد لوگوں کو اخلاق دلانا تھا، آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کا کردار درست کرنا تھا، آپ کے آنے کا مقصد لوگوں کو جو توحید کا ڈھونڈا ہوا سبق تھا وہ یاد دلانا تھا، آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد شرک کو مٹانا تھا، توحید کو بلند کرنا تھا، آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد بت پرستی کو ختم کرنا تھا، ایک خدا کی عبادت پہ لانا تھا، آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد غلاموں کو، عورتوں کو، بیماروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو ان کے حقوق ادا کرنا تھا، آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد پسے ہوئے لوگوں کو ان کے حقوق دلوانا تھا، آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی، ایسا سیٹ اپ، ایسا نظام لانا تھا جو اللہ کی مرضی کا تھا، جو کائنات کا بہترین نظام، بہترین قانون، بہترین منشور تھا۔ یہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد تھا۔ عبادات میں نے نہیں نہ گنی، لیکن عبادات، ذکر و اذکار، تلاوت، نماز، روزہ، حج، یہ تو سب اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ معاشرے اخلاق سے بنتے ہیں، معاشرے کردار سے بنتے ہیں، معاشرے افکار سے بنتے ہیں۔ نماز روزہ معامل ہے، یہ عبادت ہے، یہ ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے۔ جو بھی عبادات ہیں وہ ہمیں اللہ سے تعلق پیدا کرتی ہیں۔ واسجد واقترب، فرمایا سیدھا کر ہمارے قریب ہو جاؤ۔ نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، زکات اللہ کے قریب کرتی ہے، صدقات اللہ کے قریب کرتے ہیں، حج اللہ کے قریب کرتی ہے، روزہ اللہ کے قریب کرتا ہے، جہاد دین کی سربلندی بھی ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ عبادات جتنی بھی ہیں یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ اخلاق، اعمال، کردار، سچائی، امانت داری، یہ سوسائٹی اور معاشرے کی تعمیر کرتے ہیں۔ یہ سب پروگرام تھے میرے اور آپ کے نبی کے، اور یہ آپ کے آنے کا مقصد تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی کے نماز روزے پہ نہ جانا، کسی کے نماز روزے پہ نہ جانا، اس کی معاشرت بھی دیکھنا، اس کی معاشرت بھی دیکھنا۔ آج ہم جو ٹوٹی پھوٹی نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا کردار بہت کمزور ہے۔ دیکھیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں کے سامنے اللہ کا کلمہ رکھا ہے، جب اپنی نبوت کا پہلا تعارف پیش کیا ہے، پہلا تعارف کہ میں نبی بطور نبی کے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا ہے، تو اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا ہے، نہیں کیا؟ جب آپ نے فرمایا او لوگوں بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا، سچا پایا کہ جھوٹا پایا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، میں بڑھاپے کی سرحدوں میں قدم رکھنے کو تیار ہوں، 40 سال کی عمر میری ہو گئی ہے، بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ کیف وجدتمونی
قومی سامنے بیک زبان ہو کر وجدنا فیکا الا صدقا، ہم نے آپ کے اندر سچائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اب ذرا اس سے سوچے نا کہ یہ کیا چیز ہے جو آپ نے اپنے معاشرے کے سامنے پیش کی ہے. دلیل آپ نے سب سے پہلے کون سی پیش کی؟ نظریہ تو آپ نے پیش کیا ہے لا الہ الا اللہ. دلیل آپ نے کون سی پیش کی ہے؟ دلیل اپنے کردار کو دلیل بنایا ہے. اپنے کردار کو دلیل بنایا ہے. اگر کردار انسان کا صحیح ہے سب کچھ صحیح ہے، اگر کردار صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی صحیح نہیں. وہ انگریزی کا مقولہ بھی ہے، ایسے دلچسپی کے طور پر یاد آ گیا، چلو آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کسی نے کہا کہ اگر تمہاری صحت تباہ ہو گئی ہے، تم نے اپنی صحت تباہ کر لی، if your health is lost, nothing is lost. If your wealth is lost, nothing is lost. If your character is lost, everything is lost. اگر تمہاری صحت تم نے گوا دی ہے کچھ بھی نہیں گوایا. اگر تم نے اپنی دولت گوا دی ہے کچھ بھی نہیں گوایا. اگر تم نے اپنا کریکٹر if your character is lost, اگر تم نے اپنا کریکٹر خراب کر دیا ہے everything is lost. تم نے اپنی ہر چیز برباد کر لی. تو میرے نبی نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا. کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں. کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں. تو میں اس کو بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کے کردار کو بنانا تھا، لوگوں کے افکار کو درست کرنا تھا، لوگوں کے عقائد کو درست کرنا تھا، لوگوں کے اعمال کو درست کرنا تھا، لوگوں کی ذہنیت کو صحیح کرنا تھا. معاشرے اور سوسائٹیاں ان پہ بنتی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا